آپ نے جو ہے وہ بڑی آوازیں اٹھائیں فار لیٹس سے شاہ رخ جتوئی والا کیس ہو، ناظم جوکھیو والا کیس ہو، بڑی دھمکیاں اور کالز اور یہ سب آتی ہیں جو ایلیٹ جو ہمارے جاگیردار ہوتے ہیں یا وہ مافیاز ہوتے ہیں ان وہاں سے. لیکن جب آپ کو آپ کے جو محافظ ہیں، جو آپ کو حفاظت دینے والے ادارے ہیں، وہ اٹھا ان کے لے سے جاتے بھی ہیں، خطرہ ہو جاتا ہے، ان کو بھی کوئی بات بری وہ لگ گن جاتی پوائنٹ پہ اٹھا ہے، کے لے جاتے وہ ہیں. اٹھا کے لے جاتے ہیں. اور یہ آپ کے ساتھ بھی ہو چکا ہے. جی یہ کب ہوا آپ کے ساتھ؟ کیا ایکسپیرینس تھا آپ کا؟ میں آپ سے جاننا چاہوں گی. یہ جب ہوا مجھے پتا تھا کہ یہ ہونے والا ہے. پتا تھا آپ کو؟ ہاں، چونکہ مجھے پتا تھا کہ میں نے ابھی اس وقت جہاں پہ ہاتھ ڈالا ہوا ہے وہ ان کے لیے ایک بہت حساس ٹاپک ہے. ملٹری کورٹس کے حوالے سے میں سول سوسائٹی کے دوست اکٹھے کر رہا تھا کہ ایک پٹیشن ڈالی جائے ملٹری کورٹس کو چیلنج کرنے کے لیے. 9 مئی کے بعد جو فیصلہ ہوا تھا That was 2023. 323. تو جب میں نے اس میں ہاتھ ڈالا تو مجھے کچھ دوستوں نے بتا دیا تھا کہ بھائی ناؤ دے ول کم فار یو، بیکاز اس وقت جو ہے نا بالکل برداشت والا سین نہیں ہے. وہ ہر ایک کے پیچھے پاگلوں کی طرح پڑے ہوئے ہیں، تو وہ آئیں گے. تو مجھے یاد ہے کہ واقعے سے تقریباً 11 دن پہلے یا 10 دن پہلے میں نے اپنی بیگم کو بٹھایا اور میں نے ان سے کہا کہ میڈیا میں یہ نام، دوستوں میں یہ نام، وکیلوں میں یہ نام، سیاست میں یہ نام، خاندان میں یہ نام، جب یہ واقعہ ہوگا اور یہ واقعہ ہوگا آپ نے اگر ہو سکے ان سب کو فوراً اطلاع کرنی ہے، باقی یہ سب دوست جانیں گے کہ کیا کر سکتے ہیں. اور جب وہ مجھے لینے آئے ہیں تو ان دنوں میں جب بھی گھر سے ٹریول کرتا تھا میں اتنا کھول کے آنکھیں اور سمجھ کے ایکسپیکٹ کر کے کہ کبھی بھی واردات ڈلے گی کہ مجھے یاد ہے کہ ہم کھانا کھا کے نکلے تھے اور گاڑی کے اندر میں اور میری بیگم میں گانا گنگنا رہے تھے اور میں نے پیچھے سے دیکھے ڈپر اور میں نے دیکھا ایک بڑا ڈالا جو ہے نا وہ ریس کر کے آلموسٹ میرے پیچھے سے میرے بمپر کو ہٹ کرنے والا ہے. تو میں نے گانا گنگنانا چھوڑ دیا اور میں نے اپنی بیگم کو کہا کہ دے آر ہیئر فار می. تو اس کو سمجھ نہیں آئی، وہ اپنا کہتی ہیں. اس وقت تک وہ ڈالا سائڈ سے نکلا، اس نے سائڈ کے فینڈر کو گاڑی کے ہٹ کیا اور وہ فرنٹ پہ آ گیا. میری بیگم کو لگا کوئی ڈرنک ڈرائیونگ ہے یا کوئی وڈیرا طاقت کے نشے میں ہے کہ گارڈز بٹھائے ہوئے اور ایسے اس نے یہ حرکت کی ہے. میں نے اس وقت گاڑی روکی اور میں نے اپنی بیگم کو دوبارہ بولا کہ دے آر ہیئر فار می. اچھا اسی دن یا اس سے ایک دن پہلے انہوں نے پرویز الہی کو اٹھایا تھا پنجاب میں، اور مجھے یاد ہے پرویز الہی اپنی گاڑی کے شیشے بند کر کے بیٹھے تھے تو انہوں نے گاڑی کے شیشے باقاعدہ توڑے تھے ان کو نکالنے کے لیے باہر. میں غریب آدمی ہوں، میں یہ 50-60 ہزار روپے کا بل نہیں افورڈ کر سکتا تھا، تو میں نے خود ہی گاڑی کے شیشے گاڑی کے لاک کھولے اور ہوش میں اتنا تھا، کنٹرول میں اتنا تھا. یہی میرا موبائل فون ہے جو میں نے بڑے طریقے سے اپنی گاڑی میں سلپ کیا. مجھے اٹھا کے لے گئے، وہ میں شاید واحد مسنگ پرسن ہوں گا جس کا نہ ان کو فون ملا آج تک نہ لیپ ٹاپ ملا. اچھا، ٹھیک ہے، چونکہ میں نے آرام سے، چونکہ مجھے پتا تھا وہ جو آ رہے ہیں کیا کرنے آ رہے ہیں، سو پریپیئرڈ. تو میں نے فون آرام سے سلپ کیا. مجھے جو تکلیف ہوئی اور جو تکلیف انہوں نے مجھے دینی تھی اور جو ہیومن سائیکی ہوتی ہے، اور یہ بہتر ہے کہ لوگ جانیں کہ اس ملک کے محافظ کس ڈیوٹی کے اوپر ہیں، ٹھیک ہے، اور تنخواہ کس بات کی لے رہے ہیں. مجھے آپ گاڑی سے نکال کے لے گئے، اچھی بات ہے، کالر کھینچا، اچھی بات ہے، تھپڑ وپڑ مارے، تشدد کیا سڑک پہ، اچھی بات ہے. آپ نے آخری منظر مجھے یہ دکھایا کہ اسی وقت رات کے 11 بجے رات کے سڑک کے بیچ میں جہاں پہ اندھیرا ہے، میری بیگم کے اوپر کم سے کم 4 سے 5 SMGs لوڈڈ پوائنٹ ہوئی ہوئی ہیں سر پہ، اور وہ 6 فٹ کے آدمی میری بیگم کو کہہ رہے ہیں گاڑی سے باہر نکلو. اور دس از دا لاسٹ سائٹ دے ہیڈ شوڈ می بفور دے پٹ دا بلیک ماسک آن مائی فیس. اور پھر مجھے اٹھا کے وہ لے گئے، اور جو 22 گھنٹے میں ان کے پاس رہا اسی بات کا جواب مجھے نہیں ملتا تھا کلیئرلی کہ میری بیگم کہاں ہے. جواب کیا ملتے تھے؟ سر ہماری بھی گھر میں ماں بہنیں ہیں، آپ کی عزت ہماری عزت، فکر نہ کریں، محفوظ ہیں. تو بیکاز دس از دی اونلی تھنگ دے ہیڈ. آپ جب میں سنگل تھا میرا زاویہ چیزوں کو اور میری اپروچ بہت ڈفرینٹ تھی. اب میں اور زندگیوں کا ذمہ دار ہوں، ٹھیک ہے. تو میرے پاس 2 طریقے ہیں، یا تو میں بہت ہی سیلفشلی اپنی پالیٹکس پرسو کروں which will eventually result in the breakup of my marriage and my other relations. اور پھر میں یہ تقریر کروں گا کہ دیکھیں میں نے قوم کے لیے جو ہے اپنا خاندان بھی قربان کر دیا. بہت سارے بڑے سیاسی لیڈرز اس طرح کی باتیں کرتے بھی ہیں. تو یا تو آپ ٹیم پلیئر بنیں اور آپ یہ سمجھیں کہ آپ کے ساتھ ایک اور جان بھی ہے اور اس کی بھی ذمہ داری ہے، اور آپ نے اب تھوڑا اپنے آپ کو اس طرح سے مینیج کرنا ہے، اپنی اگریسونیس کو بھی اور اپنی اپروچ کو بھی، تاکہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی یہ شادی بھی مینٹین رہے، باقی ساری چیزیں بھی مینٹین رہے. بیکاز دیکھیے میں ایکٹیوسٹ ہوں نا، میری بیگم نہیں ہے، ٹھیک ہے. میرا ایک چیزوں کو دیکھنے کا زاویہ ہے، ضروری نہیں میرے گھر کے ہر شخص کا. میں نے کہا میرے اپنے والدین راضی نہیں ہیں اس حوالے سے، اور والدین کی تو مجبوری ہے نا، ان کی تو اولاد ہے، وہ تو نہیں اب دوسری پیدا کرتے اس عمر میں. تو
میری بیگم نے خیر بہت ہمت کا مظاہرہ کیا، حد سے زیادہ ہمت کا مظاہرہ کیا. نہ صرف وہ گھر پہنچی، انہوں نے آدھے گھنٹے میں پوری دنیا اکٹھی کر لی. اور میرے دوست بڑے با کمال ہیں کہ وہ آدھے گھنٹے میں گھر پہنچ بھی گئے. کیونکہ جب یہ آپ کو اٹھا کے لے کے جاتے ہیں نا، تو اگر ان کو آپ کے گیجٹس نہ ملیں تو یہ بعد میں گھر پہ آتے ہیں اور گھر میں گھستے ہیں اور گھر کے سارے گیجٹس اٹھا کے لے کے جاتے ہیں. تو میں نے اس لیے بھی اپنی بیگم کو بولا تھا کہ جیسے ہی واقعہ ہوگا تم سب سے پہلے یہ سارے فون کرو گی، تاکہ گھر میں اتنا میلہ اور رش لگ جائے کہ اگر یہ آنا بھی چاہیں تو یہ گھر میں واپس آ کے نہ گھسیں. ٹھیک ہے. تو اور پھر وہی دوستوں کی کاوش، تمام تر عوام کا پریشر، جس کی وجہ سے یہ چھوڑنے پہ مجبور ہو گئے. بہت آواز اٹھی اور یہ چھوڑنے پہ مجبور ہو گئے. اور That was terrible actually جب that news came. مطلب it was unbelievable. مجھے یہ بتائیں کہ کیا اس کے بعد جب آپ چھوٹے، ظاہر ایک I don't know جس پہ گزرتی اسی کو پتہ ہوتا ہے، ایک مینٹل ٹراما تھا، اسٹریس تھا، ڈپریشن تھا. took you time to get out of it. یہ ڈیفینیٹلی ٹک می مین ٹائم. ہینڈلنگ تھی یا نہیں تھی؟ نہیں اٹ ڈیفینیٹلی ٹک می ٹائم. دیکھیے میرا جو ایک PTSD رہا ہے نا، وہ یہ رہا ہے کہ انہوں نے ابھی یہ کارروائی گھر کے باہر کی تھی. ٹھیک ہے. اور جب انہوں نے یہ کی تھی تو آف کورس وہ آتے ہیں گنے لے کے، اور آپ کتنی بھی سیکورٹی فورس کھڑی کر دیں، آپ نے کوئی فائرنگ کا مقابلہ تو نہیں کرنا. اینڈ یو آر ناٹ ایبل ٹو پروٹیکٹ یور فیملی، بیکاز وہ آپ کو لے گئے گن کے زور پہ اور اس کے سر پہ بھی بندوق رکھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. تو خدا نہ خواستہ اگلی بار وہ اس سے زیادہ تکلیف پہنچائیں آپ کے کسی خاندان کے شخص کو، یا اس سے زیادہ ذلت یا اذیت پہنچائیں، گھر میں گھس کے یہ کام کریں کہ آپ کو اپنے گھر میں ہی غیر محفوظ کر دیں اور یہ فیلنگ دے دیں. تو یہ میرا ایک PTSD رہا کہ وہ آ کے کریں گے. اور وہ اس لیے رہا چونکہ دیکھیے وہ ایک شعر ہے، اس کا مصرع ہے کہ اس کا لب لباب یہ تھا کہ خدا سے بندے کی دعا ہے کہ مجھے کم سے کم دشمن بھی خاندانی دے. ہم خاندانی لوگوں سے ڈیل نہیں کر رہے، ہم ان لوگوں سے ڈیل کر رہے ہیں جو آپ کی ولنریبلٹیز ایکسپلائٹ کرتے ہیں، جو بچہ ہو، ماں ہو، بیوی ہو، بیٹی ہو، بھائی ہو، کسی کو بھی اٹھا کے لے جانے کی بات کرتے ہیں، کسی پہ بھی تشدد کی بات کرتے ہیں. یہ سن رہے ہیں نا ہم، یہ PTI کے اراکین کے حوالے سے بھی آپ سن رہے ہیں. یہ BYC والے بھی بولتے ہیں جی گھر میں گھستے ہیں، عورتوں کو اٹھا کے لے جاتے ہیں. یہ ساری باتیں ہم سن رہے ہیں. تو جب ہم ایک ایسے فورس سے ڈیل کر رہے ہیں جس کے اندر کوئی ایتھکس نہیں ہے، کوئی ویلیوز نہیں ہیں، تو میں نے یہی کہا نا کہ میرے ہر ایک قدم کی اور لفظ کی قیمت جو ہے میرے اطراف کے لوگوں نے چکانی ہے. تو پھر سوال صرف یہ ہوتا ہے کہ میں اب کس حد تک سیلفش ہو سکتا ہوں. ٹھیک ہے. میں تو ہو جاؤں گا امر اس راہ میں جو مجھے اچھی لگتی ہے، بٹ ارد گرد لوگوں کو میں کتنی تکلیف اس دور پہ میں پہنچا دوں، اور وہ اس وقت کتنا تیار ہیں اس کے لیے. اب جیسے کہ ان کو یہ بات بہت زہر لگتی ہے، چونکہ میرا ماننا ہے اور میرا بلیف ہے، میرے دوستوں کا بلیف ہے کہ میری رہائی اس لیے ممکن ہوئی چونکہ میرے دوستوں نے بہت زیادہ پرسنل گارنٹیاں دی تھیں، یقینی طور پہ دی ہوں گی. بٹ یہ بھی میں لکھ کے دے دیتا ہوں کہ صرف ان کی گارنٹیوں پہ میں نہیں آیا. باہر آ کے آپ نے بھی دیکھا کہ پاکستان کا ایسا کون سا سیاسی لیڈر نہیں تھا جس نے نہیں بولا پبلکلی میرے لیے ان 12 گھنٹوں کے اندر. ٹھیک ہے. انٹرنیشنلی کون سا ایسا اخبار نہیں تھا جس نے اتنے لمبے آرٹیکل نہیں لکھ دیے تھے میری رہائی کے حوالے سے. ہیوج پریشر تھا، ہیوج پریشر تھا، اور بہت جلدی ریئیکشن آیا تھا، بہت جلدی آ گیا. تو جب یہ بات میں نے کی ٹویٹر کے اوپر کہ میں اس لیے باہر آیا ہوں چونکہ عوام متحد ہوئے، اور اگر یہ عوام متحد ہوئے تو میں کیا یہ اپنی سب کی قسمت بدل سکتے ہیں، ہم سارے مسائل سے باہر آ سکتے ہیں، ضروری ہے متحد ہونے کی. تو جو ابڈکٹرز تھے، ادارے تھے، ان کو یہ بات اتنی ناگزیر گزری اچھا کہ یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ عوام کے اتحاد پہ واپس آیا ہے، یہ عوام کے اتحاد پہ رلائی کر رہا ہے، کہ انہوں نے اس چکر میں نہ صرف مجھے، میری بیگم کو بھی ایک ان آفیشیل ایگزٹ کنٹرول لسٹ ہوتی ہے جس کو آپ واچ لسٹ کہتے ہیں، جو کہ DG ISI مینٹین کرتے ہیں. اس کا قانون کے اندر کوئی تصور نہیں ہے، بس ان کے احکامات ہوتے ہیں، وہ ایک لیٹر لکھ کے دے دیتے ہیں FIA کو. تو میرا اور میری بیگم کا آپ نے انٹرنیشنل ٹریول بند کر دیا. ان کو کس بات کی سزا دی میری بیگم کو، اور کیوں اس کا ٹریول بند کیا؟ ٹھیک ہے. تو کیا ہے، دیکھیے ہم کتنے بے مثال ہیں، ہم اپنے ہی ملک میں یرغمال ہیں.